السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں پھر سے سبھی کا استقبال کرتی ہوں تہہ دل سے سماع القرآن اکیڈمی میں۔ آج سے ہمارا سفر سٹارٹ ہونے والا ہے جیمس آف قرآن ڈے 1۔ آج کی کلاسز میں ہم سیکھیں گے، انشاءاللہ فالو کریں گے۔ سٹارٹ کریں گے، دعا پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جیمس آف قرآن میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دیکھیں گے، ان کی زندگی کا، ان کا آزمائش کا، ہر چیز ان کی کوالٹیز دیکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک کوالٹیز کا ذکر دیکھیں گے اور ان کو فالو کریں گے، ان سے سبق سیکھیں گے۔ سٹارٹ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو فالو کریں گے، سبق سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن میں آیت نمبر 124 میں فرمایا ہے۔ ان کی قبول ہوئی 129 فرمائے ہیں۔ ان کی دعا انہوں کرے 121 میں دیکھیں گے، اور 129 میں ان کی دعا قبول ہو گئی ہم لوگ دیکھیں گے۔ پورے ہر ایگزام میں پاس ہوئے، وہ کیسا وہ صبر کرے ہم لوگ دیکھیں گے۔ سٹارٹ کریں گے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں 68 جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بھوت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بھوتوں کو ماننے اور خود ان کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بھوت بناتے تھے اور بھوتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، اور حیران ہوئے اس قدر بے وقوف ہے یہ سب لوگ ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھتے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 68 جگہ آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھوت اور بھوت پرستی کو مانتے تھے۔ ان کے والد بھی بھوتوں کو بناتے تھے اور ان لوگوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، اور جب دیکھتے تھے ان کے والد کو اور وہاں کی قوم کے لوگوں کو، تو بہت حیران ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں سمجھ کر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھوتوں کو توڑنے کا دیکھیے، بھوتوں کو توڑنے کا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بھوتوں کو پوجتے ہو، یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں وہی ہم کرتے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ ان میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہی بڑے بت کی کاندھے پر رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اس نے توڑا ہے۔ لوگ جب واپس آئے، انہوں نے جب بتوں کی یہ درگت دیکھی، کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں، بہت غصہ ہوئے۔ یہ کہ حرکت کس نے کی؟ سب نے صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتا تھا اور میلے میں بھی نہیں آیا۔ کیا کرے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ پورے لوگوں نے، ان کی قوم نے کیا کرا کہ ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے، یہی توڑا ہے، یہ میلے میں نہیں آیا اور یہی برا بھلا کہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر وہ قوم نے کیا کرا، ان کے ابراہیم علیہ السلام کو پوچھ کر بلانے لگائے اور ان سے پوچھا کہ یہ بت کو کس نے توڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کے تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے، وہ خود بتائیں گے تمہیں۔ جب ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اسے کس نے توڑا، تو ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیا؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اپنے خداؤں سے پوچھو، وہی تمہیں بتائیں گے کس نے انہیں توڑا۔ پھر آگے دیکھیے۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 124 سے
141 تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اتنے بار ذکر آیا۔ سب سے پہلے ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی تعریف کرے کم ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے۔ سب سے پہلے نعمت دی ہے ہمیں سب سے بڑی قرآن کو سمجھنے کی، اور توفیق یہ دی ہے کہ جو کلام یہ ہے قرآن، جو 1400 سال پہلے نازل ہو گئی ہے، پر ہر کوئی اس کے ذریعے سے ہدایت نہیں لیتا۔ اللہ کا شکر ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے قرآن کو کھولنے کی اور سمجھنے کی، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہاتھ اٹھا کر کہ ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی بدلیں، اور ضروری ہے اپنا بدلنا ضروری ہے۔ دل کو ہمارا دل کا تقسیہ کرنا بھی ضروری ہے، اپنی نفس کا تقسیہ کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی دعا کرنا چاہیے اللہ سے، اللہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی ہے سیکھنے کے لیے، اور توفیق اور دے ہمیں سیکھنے کی اور عمل کرنے کی، ہماری زندگی بدلنے کی۔ سٹارٹ کریں گے ہمارا سفر ابراہیم علیہ السلام سے جو کنیکٹ ہے ہمارا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسا بیکار خداؤں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ کلہاڑی بڑے بھوت کے کاندھے پر رکھی ہے، یہ کام اس کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ ازر سے شکایت کی، تمہارا بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ مطلب جب ابراہیم علیہ السلام سے ان لوگ نے کہا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اظہار کیا ابراہیم علیہ السلام کے والد سے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، یہ حرکتیں کر رہا ہے، سمجھا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ کوئی بھی اپنے والد کو بھی سمجھایا، اور بولا کہ بت پرستی سے منع کیا، اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ نے بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھے ایسی کوئی بات کہی تو میں تجھے سنسکار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلے جا۔ آپ نے اپنے والد سے سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہوں گا۔ اب یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ان سے ہمیں اتنا ان کو فالو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا آزمایا، اور یہ پورا مکمل آزمائش پہ اترے، اور 10 ایگزام میں ہر پاس ہوئے جیسا کہ اللہ نے ابلیس کو بھی آزمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی آزمایا۔ آدم علیہ السلام پہلے تو فیل ہو گئے تھے ایگزام میں، پھر بعد میں اللہ سے توبہ کی، اس کے بعد وہ بھی پاس ہو گئے۔ ابلیس تو کافر ہو گیا، تکبر کرا، اللہ نے اسے بھی سجدے سے حکم دے کر آزمایا تھا، لیکن وہ نہیں کرا، وہ اپنے آزمائش میں فیل ہو گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام پورا مکمل آزمائش پہ اترے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو وہ اپنی پوری آزمائش میں پکا 110% پاس ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا والوں میں سے انہیں چن لیا ہے، اور مقام ابراہیم مسلح کر دیا ہے، لوگوں کا ایمان بنایا۔ اللہ نے ان کو آزمایا تو وہ کامیاب ہوئے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا بنائے؟ صالحین بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان تب ہی ہدایت پر رہو گے، ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان لاؤ گے تو تب ہی ہدایت پر رہو گے۔ انشاءاللہ جیمز 2 میں ہم لوگ کنٹینیو کریں گے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ یہاں پر سٹاپ کر دیں گے ہم لوگ۔